الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفات عالیہ میں بہت عظیم الشان بات جو ارشاد فرمائی اللہ کریم نے، وہ فرمایا کہ آپ اعلیٰ اخلاق کی عظیم بلندی پر ہیں، کوئی آپ کا ثانی اور مثیل نہیں ہے۔ کوئی بندہ دیکھا یہ گیا ہے، ایک اصطلاح بن گئی ہے اردو میں، زاہد عشق، یعنی لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ خشک مزاجی آ جاتی ہے، اور خشک مزاجی خوش اخلاقی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، ایک ہی چیز رہتی ہے دو میں سے۔ تو اخلاقیات جو ہیں یہ دین کی بنیاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ہیں، اور بے شمار ذاتی اور قومی مسائل حسن اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سے بڑے بڑے مسائل محض حسن اخلاق سے حل ہو جاتے ہیں۔ لہذا جتنا ہمیں اتباع شریعت کا لحاظ رکھنا ہے عملی زندگی میں کہ اعمال و کردار حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے تابع ہو، اتنا ہی خیال اپنے اخلاقیات کا بھی رکھنا ہے۔ جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے اور جو انتہائی ضروری ہے، کسی سے ملیں تو اس میں خوش اخلاقی کا مظہر سامنے ہو، چھوٹا بڑے کو پہلے سلام کرے، کسی سے کوئی چیز لیں یا بات بھی کریں تو اس کا وقت لینے کا شکریہ ادا کریں کہ مہربانی آپ نے میری بات سن لی۔ لین دین کے معاملے میں خوش اخلاقی سے پیش آئیں، بات کرنے کے معاملے میں اخلاقی حدود کو مد نظر رکھیں۔ پھر اجتماعات میں جب بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں تو بہت سے مسائل ہوتے ہیں، کسی کا بستر ہے، کسی کی چادر ہے، فلاں کا سرانہ ہے، اس کے جوتے پڑے ہیں۔ اب ایک آدمی اپنے جوتے پہنتا ہے، باقی 10 جوڑے جو 15 پڑے ہیں اس کے پاس، ان سب کو ڈسٹرب کر جاتے ہیں، اپنی جوتی پہنی اور ادھر ادھر پاؤں مارے، اور کسی کا ادھر پھینک دیا، کسی کا ادھر پھینک دیا۔ تو یہ ساری چیزیں شمار ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنا جوتا لیا، اگر کسی دوسرے کا ڈسٹرب کیا تو اسے واپس اس کی جگہ پہ رکھ کے جائیں گے تاکہ جب وہ آئے تو اسے تکلیف نہ ہو۔ تو بظاہر یہ باتیں بڑی معمولی اور بڑی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن نتیجے اور اثر کے اعتبار سے یہ بہت بڑی ہوتی ہیں۔ تو جتنی توجہ کسی کو نوافل پہ، اذکار پہ، عبادات پہ، تلاوت پہ دینی ہے، اس سے زیادہ توجہ کا تقاضا کرتا ہے حسن اخلاق، کیونکہ عبادات کے جو حاصل جو ہے اس دنیا میں، عبادات کا حاصل جو ہے دار دنیا میں، وہ حسن عمل ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کی عبادت
بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، یعنی حسن عمل نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک تصور جو ہمارے اندر ہے کہ عبادت کرنے سے آخرت میں بڑا ثواب ملے گا، یہ ایک غلط تصور ہے۔ عبادت کرنے سے حسن عمل نصیب ہوگا، اور حسن عمل پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور آخرت کا سارا اجر محض اللہ کی رحمت اور اس کی عطا ہے۔ زندگی میں کوئی کتنی عبادت بھی کرے، اور اگر اس کی صدیوں کی عمر ہے اور بغیر عبادت کے کچھ بھی نہ کرے، تو جو کچھ ہم پہلے لے چکے ہیں اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس پر مزید اجر کیسے؟ تو یہ ایک اس طرح کا تسلسل ہے کہ حسن عبادت سے، ذکر اذکار سے حسن عمل پیدا ہوتا ہے۔ حسن عمل اللہ کریم کو پسند ہے۔ بتقاضائے بشریت کوئی چھوٹی موٹی خطا ہو جاتی ہے تو اس کی رحمت اور مغفرت بندے کو شامل حال ہوتی ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور آخرت کا سارا اجر محض انعام ہے، زائد ہے اس کی اپنی طرف سے۔ کوئی ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی نجات حاصل کرے گا محض اللہ کی رحمت سے حاصل کرے گا، آخرت محض اللہ کی رحمت ہے، اور کوئی بھی، آپ نے استثناء نہیں فرمایا، فرمایا کوئی بندہ بھی بغیر رحمت الہی کے نجات نہیں پائے گا۔ تو حبیب کبریا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے کوئی استثناء نہیں فرمایا؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ تو شافع محشر ہیں اور خلق خدا آپ کی شفاعت کی امیدوار ہیں، تو آپ یہ کیا ارشاد فرمایا؟ تو فرمایا کیا یہ جو مجھے اللہ نے شافع محشر بنایا یہ اس کی رحمت نہیں ہے؟ یہ بھی تو اس کی رحمت ہے نا، یہ بھی تو اس کی طرف سے عطا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، یہی تو رحمت ہے۔ تو ہمیں ایک تصور دے دیا گیا ہے کہ عبادت کرو تو آخرت ملے گی، درمیان میں جو کڑی ہے وہ ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ قرآن کریم نے جو طریقہ بتایا ہے کہ عبادت کرو، عبادت سے حسن عمل نصیب ہوگا۔ ان الصلاۃ، اللہ کی عبادت یقیناً تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی سے روک دیتی۔ بے حیائی کہہ لیں یا برائی کہہ لیں، اگر ہم بڑے سے بڑی بے حیائی کا سوچنا چاہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی بے حیائی کیا ہے، دنیا میں سب سے بڑی برائی کیا ہے، تو میری رائے کے مطابق جو میں سمجھتا ہوں، مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے خلاف سوچنا بھی بے حیائی اور برائی ہے، اور حضور کی منشا کے خلاف جو عمل بھی ہے وہ شاید گناہ کی فہرست میں تو صغیرہ میں ہو، چھوٹا ہو، یا شاید ایسی باتیں جو لاپرواہی کے ضمن میں آ جاتی ہیں، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، بس لاپرواہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جب اسے ہم اس میزان پہ لے آتے ہیں کہ کیا حضور کی پسند کے مطابق ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے خلاف ہے، تو وہ بہت بڑی بے حیائی بن جاتی ہے کہ بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، توحید پہ، رسالت پہ، آخرت پہ یقین بھی رکھتا ہو، اور پھر حضور کی منشا کے خلاف کرے۔ 23 سالہ عہد نبوت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی بات کرتے تھے تو رخ انور کو دیکھتے رہتے تھے، ذرا سی ناگواری رخ انور پہ آئی، آپ نے منع نہیں فرمایا، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بات حضور کو پسند نہیں، پھر زندگی میں وہ بات نہیں کرتے۔
بلکہ ایک دفعہ ایک صحابی مسجد میں آئے تو ایک رنگدار سی چادر تھی ان کے اوپر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی اور فرمایا یار یہ تمہیں اچھی نہیں لگی، تو انہوں نے اتار کے رکھ لی، واپس گھر گئے تو تنور گرم تھا، روٹیاں پر انہوں نے تنور میں پھینک دی، جل گئی۔ کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا کہ بھئی وہ چادر آپ نے پھر کیا کی؟ یا رسول اللہ میں نے جلا دی۔ فرمایا میں نے تو اس لیے کہا کہ یہ عورتوں جیسی رنگدار سی تھی، تم گھر کی کسی خاتون کو دے دیتے، تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ مردوں کو اس طرح کی جو ہے پھولدار یا رنگدار چادر وہ مناسب نہیں لگتی، تو کسی خاتون کو دے دیتے، اس کے کام آ جاتے۔ سادہ سا جواب انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کو پسند نہ آئے وہ رہے ہی کیوں دنیا۔ تو اخلاقیات جو ہیں کس طرح سے ملنا ہے، بات کس طرح سے کرنی ہے، اوقات ملنے کے کیا ہیں، میں کسی کو پریشان تو نہیں کر رہا، کسی کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہا۔ اب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ سو رہا ہے، دوسرا اس سے جگا کر پوچھتا ہے آپ سو رہے ہیں۔ یہ عام سی ایک بات ہے کہ سو رہا ہے تو دوسرا اسے آواز دے کر جگا کر پوچھے گا آپ سو رہے ہو، وہ کیا خاک سو رہا ہے جب تم نے جگا دیا تو۔ بعض اوقات ہم ایسا مذاق کر دیتے ہیں کہ اگلے کی توہین ہوتی ہے اور اسے ہم مذاق سمجھتے ہیں۔ تو مذاق کی بھی حدود ہیں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اس کی توہین کا کوئی پہلو بھی نہ نکلتا ہو۔ مذاق خوش طبعی میں آتا ہے کہ مذاق کرنے والا بھی خوش ہو، جس سے مذاق کیا گیا ہے وہ بھی خوش ہو، نہ یہ کہ مذاق کرنے والا خود تو خوش ہو لے اور اگلے کی دل آزاری ہو یا اس کی توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ تو یہ بظاہر چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ کون سی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور ہمیشہ بڑے گناہوں سے بچنے کا سلیقہ یہی ہے کہ چھوٹے گناہوں سے پرہیز کرو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اپنی ذات کی گرفت کرتے رہو۔ اپنے لیے آدمی کا مزاج ہے اپنے لیے جواز پیدا کرتا رہتا ہے۔ کسی کا پیسہ کھا جائیں گے، کہیں گے اللہ معاف کر، بھئی اللہ تو معاف کرتا ہے، لیکن اللہ اندھا دھند معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاکستان کی حکومت نہیں بڑے بڑوں کو قرضے دے کر معاف کر دے اور غریبوں کو جکڑ لے۔ اللہ اس طرح نہیں کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ضرور ہے لیکن اللہ حساب لینے والا بھی ہے۔ تو مجھے بڑا پسند آیا، اگلے دن میں دیکھ رہا تھا واقعہ ایک برطانیہ کا، تو ایک شخص اپنی پریشانیاں دوسرے سے کہہ رہا تھا، یار یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو وہ کوئی 6 سال کی بچی جس سے وہ پریشانیاں بیان کر رہا تھا، اس کی 6 سال کی بچی تھی، وہ پاس کھڑی تھی۔ تو اس نے کہا انکل اٹ از ویری سمپل، بی لائک محمد دین دیر از نو پرابلم۔ اب اس بچی نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ شاید کوئی بڑے سے بڑا دانشور بھی اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے کہہ دیا کہ تم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جاؤ، پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ خود کو حضور کی پسند کے سانچے میں ڈھال لو۔
وہ چھوٹی سی بچی تھی 6 سال کی، جس کے بارے اس نے لکھا کہ وہ سن رہی تھی تو اس نے کہا انکل بی لائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کی طرح ہو جاؤ تو پھر پریشانی کوئی نہیں رہے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو جسے زندگی سے، حالات سے، زمانے سے شکایتیں نہ ہوں، لیکن ہم اس کی اگر بنیادی وجہ تلاش کریں کہ ہمیں کیوں شکایتیں ہیں۔ ابھی رات میرے پاس ہی کہ ایک ای میل تھی کہ میں بڑی عبادت بھی کرتا ہوں، بڑا مجاہدہ بھی کرتا ہوں، اور میری بڑی پریشانیاں ہیں، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے ایسے لگتا ہے میرا کوئی مالک ہے ہی نہیں، اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ تو میں نے اسے سادہ سا 2 سطروں کا جواب لکھا ہے کہ آپ نے دعا کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دعا کبھی حکم نہیں ہوتی کہ بندہ اللہ کو حکم دے رہا ہے کہ ایسا کر دو۔ کیا آپ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو دعا محض ایک بہانہ ہے کہ بندے کو اللہ کریم سے بات کرنا نصیب ہو جائے۔ دعا کا اصل حاصل یہ ہے، اور یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے، جتنی زیادہ کوئی دعا کرتا ہے اللہ کریم اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے دکھ بھی میرے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ تو جب بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ فیصلے اس نے کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنے، تو پھر جو مصیبت تکلیف بھی آئے بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے اس نے بھیجی ہے، وہی اس کو حل بھی کرے گا، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا، آپ زندگی کے آخری مرض میں شدت تھی مرض کی کہ حضرت طبیب کو بلوائیے، تو انہوں نے فرمایا طبیب ہی نے بیمار کیا ہے۔ وہ جو صحت دینے والا ہے نا، اسی نے یہ مرض بھیجا ہے۔ تو میں نے اسے یہی 2 جملے لکھے کہ آپ کو دعا کے مفہوم میں مغالطہ ہو رہا ہے، دعا کبھی حکم نہیں ہوتی، دعا ایک بہانہ ہوتی ہے اللہ سے بات کرنے کا۔ اور بندہ کتنا دکھی بھی ہو تو کسی اپنے جیسے دوست سے، بندے سے اپنے حالات ڈسکس کر لے تو اس کا آدھا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اپنے سے کمزور بندے سے بھی حالات بیان کر لے کہ یار یہ تکلیف ہے، وہ دکھ ہے، یہ پریشانی ہے، تو آدھی پریشانی بٹ جاتی ہے۔ اور جب اللہ سے بات کرے تو اس کی پریشانی کیوں نہیں بٹتی؟ وہاں اسے یہ غلطی لگ جاتی ہے کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں نے دعا بھی، عبادت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ شب بھر رب کی عبادت کر لیتے رہے اور صبح جو حکم آپ جاری کریں اللہ پابند ہو کہ اس پر عمل کرے، تو پھر تو آپ نے عبادت تو نہیں کی، آپ تو اللہ کو اپنا ماتحت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دعا بھی تو ایک بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے اصلاح کا، نجات کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخل عبادہ و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دعا تو تمام عبادتوں کا مغز اور حاصل ہے۔ یعنی عبادت کیا ہے؟ اللہ کریم سے اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اور دعا تو اس کا حاصل ہے کہ بندہ اپنی ساری احتیاج اور ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اگر بندے سے تکالیف بیان کی جائیں تو طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے، تو جب دکھ سکھ اللہ سے بیان کیے جائیں تو کیوں طبیعت بشاش نہیں ہوتی؟ پھر جب یہ پتہ ہو کہ جو کچھ آ رہا ہے یہ اس کی طرف سے اور وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اتنا کریم ہے کہ میں اپنا بھلا اتنا نہیں چاہتا جتنا وہ میرا بھلا چاہتا ہے۔ میں اپنے لیے کئی ایسے کام کر جاتا ہوں جو میرے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن وہ
کبھی غلطی نہیں کرتا، وہاں کوئی ایسا امکان نہیں ہے، وہ ہمیشہ میرے لیے میری بہتری چاہتا ہے۔ تو ذرا اس موضوع پہ بھی توجہ رکھیے، بات کرنے کا سلیقہ ہو، ملنے کے اوقات ہوں، دوسروں کی پریشانی کا سبب نہ بنے بندہ۔ انسانی مزاج ہے، اگر کوئی خوش ہو تو بڑے کم لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹیں یا بتائیں کہ مجھے یہ خوشی ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن ذرا سی کسی کو تکلیف ہو تو ہر آنے جانے والے کے ساتھ قصہ ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، حالانکہ اس آنے جانے والے نے نہ آپ کو صحت دینی ہے، نہ آپ کی تکلیف دور کرنی۔ تو چاہیے یہ کہ اللہ کا کرم ہو، خوشیاں ہوں تو سب سے بانٹیں، دکھ ہوں تو اللہ سے شیئر کریں، اللہ سے بات کریں، اللہ سے بیان کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے آزمائش اور ابتلا سے محفوظ رکھ، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، میری کوتاہیوں کو معاف فرما اور مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ملنے جلنے میں، بات کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں چھوٹے بڑے کا ہر ایک کا لحاظ رکھیں، کس سے کس سلیقے سے بات کرنی ہے، بات بھی ہو جائے اور اگلے کی طبیعت پہ بوجھ بھی نہ آئے، اگلا خوش بھی ہو، راضی بھی ہو۔ اٹھنے بیٹھنے کا بھی سلیقہ ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہے۔ مولانا سید اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے، تو سارے انہیں سخت مزاج کہتے ہیں۔ یہ سخت مزاجی نہیں ہے، تربیت کے لیے اور سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ کرنا پڑتا ہے۔ اب ڈاکٹر زخم کو چیر کر مرہم لگاتا ہے تو ہم اسے کہیں یہ سخت مزاج ہے، چیرے گا نہیں، فاسد مادہ نکالے گا نہیں، مرہم نہیں لگائے گا تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ وہ ضرورت ہے، سخت مزاجی نہیں ہے۔ تو اساتذہ یا ایسے لوگ جن کے ذمہ تربیت ہوتی ہے، وہ جب گرفت کرتے ہیں تو اس میں کوئی اپنی بڑائی مقصود نہیں ہوتی، یہ دوسرے کو ہلکا کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصد ہوتا ہے کہ اصلاح ہوتی رہے، تربیت ہوتی رہے۔ تو بندے کو خود بھی ان حدود و قیود کا خیال ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف ذاتی میں ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاقیات کی بہت عظیم بلندیوں پر ہیں۔ تو اگر بندہ تلاوت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتا رہے، بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ، کوئی ایک بات، کوئی دو باتیں روزانہ پڑھی جائیں، کوئی نہ کوئی سیرت کی اچھی کتاب بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ چند آیات تلاوت کرے ضرور، کوئی دن تلاوت سے خالی نہیں جانا چاہیے، اور کوئی دن خالی نہیں جانا چاہیے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھے۔ تو ایک تعلق، ایک ربط رہتا ہے، اور تعلق اور ربط ہی برکات کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے اور اپنا نیک اور اچھا بندہ بنے، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر موت دے اور ایمانداروں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ برحمتہ